نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، آج کا عنوان ہے قومی یا بین الاقوامی اور ملکی یا بین الممالک سطح پر سیاسی عدم ارتباط۔ عزیزان محترم، مغرب کے تمام ممالک سیاسی طور پر مستحکم ہیں۔ فرانس ہے، انگلینڈ ہے، جرمنی، برطانیہ، ڈنمارک، نیدرلینڈ، نیدرلینڈ، اسی طرح آئرلینڈ اور بہت سارے ممالک ہیں۔ سبھی ممالک سیاسی طور پر مستحکم ہیں اور قومی سطح پر اتحاد و اتفاق کی فضا وہاں پر موجود ہے۔ جماعتیں بھی ہیں، دھڑے بندیاں ہیں، گروہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سیاسی سطح پر اتحاد و اتفاق موجود ہے اور ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ وہاں کے عوام اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ملک کی سیاسی جو فضا ہے وہ بڑی مستحکم ہے اور سیاسی فضا مقدر نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے ملک کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہاں صوبائی یا علاقائی قسم کا تعصب بھی موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، اور اسی طرح سیاسی ادارے مکمل طور پر مستحکم ہیں۔ عام انتخابات بروقت ہوتے ہیں اور جیتنے والوں کو بخوشی اقتدار جو ہے منتقل کر دیا جاتا ہے اور کسی ملک میں مارشل لا نافذ نہیں ہے۔ یعنی یورپین کنٹریز یا مغرب کے جتنے بھی ممالک ہیں، یعنی یہ 4 بر اعظم جو ہیں مغربی دنیا کے، بر اعظم یورپ ہے، بر اعظم شمالی امریکہ، بر اعظم جنوبی امریکہ اور بر اعظم آسٹریلیا، یہ چاروں بر اعظم جو ہیں ان کے تمام ممالک جو ہیں وہاں کسی ملک میں مارشل لا نہیں ہے۔ سیاسی طور پر یہ بڑے مستحکم ممالک ہیں۔ نئی حکومتیں جب وہ کوئی نئی حکومت بنتی ہے تو پچھلی حکومتوں کے منصوبوں کو یہ نہیں ہوتا بھی اس کو چھوڑ دے، ختم کر دے، اپنے نئے منصوبے شروع کر دے۔ وہ پچھلی حکومتوں کے منصوبوں کو بھی پایا تکمیل تک پہنچاتی ہیں حکومتیں اور اپنے نئے پروگرام بھی وہ دیتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سیاسی ادارے عوام کی سیاسی خدمت کر رہے ہیں اور عوام کو سیاسی طور پر ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ انصاف جو ہے وہ ہر گھر کی دہلیز پر وہاں موجود ہے۔ یہ آپ کو میں نے مغربی دنیا کا ایک خاکہ دیا ہے کہ مغربی دنیا جو ہے وہاں پر قومی سطح پر کس قسم کا جو ہے وہ سیاسی ارتباط موجود ہے۔ اور اگر ہم اب دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر اب ایشیا اور افریقہ کی طرف آ جائے تو ایشیا اور افریقہ میں انصاف صرف طاقتور کو ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ واضح بات، انصاف یہاں طاقتور کو ملتا ہے اور غریب بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ تو گویا کہ بین الاقوامی سطح پر یہ عدم ارتباط موجود ہے۔ ارتباط تو نہ ہوا نا۔ مغربی دنیا بہت زیادہ مستحکم ہے سیاسی لحاظ سے اور یہ ہماری مشرقی دنیا یہ سیاسی لحاظ سے غیر مستحکم ہے۔ طاقتور کے سوا کسی کو انصاف نہیں یہاں ملتا۔ طاقتور جو اپنی مرضی کر لے، طاقتور تھانے میں جو مرضی اپنا پرچہ کروا لے، عدالتوں کے اندر جو مرضی فیصلے کروا لے، غریب در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ آبادی ایک ملک کی کروڑوں میں ہے لیکن عدالتیں وہاں 20 کی تعداد میں ہیں۔ یعنی عدالتیں کم ہیں، آبادی بہت زیادہ، وہاں چند لاکھ کی آبادی ہے لیکن عدالتیں وہاں زیادہ ہیں مغربی دنیا میں۔ ہمارے ہاں کروڑوں کی آبادی کے ملک ہیں لیکن عدالتیں یہاں تعداد میں کم ہے۔ پاکستان کو لے لیں، یہاں 22 کروڑ کی آبادی ہے اور اب تو 22 کروڑ سے بھی آبادی بڑھ چکی ہے۔ عدالتوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ باری نہیں آتی لوگوں کی، طریقے پہ طریقے جج ڈال دیتے ہیں، بیچارے لوگ پھرتے ہیں دھکے کھاتے ہیں عدالتوں میں، ان کی جوتیاں ٹوٹ گئی لیکن ان کے مقدموں کے فیصلے ابھی تک نہیں ہو سکے۔ ہزاروں لاکھوں مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں ان ممالک میں، ایشیا کے ممالک میں اور افریقہ کے ممالک میں۔ سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ، اگر وہاں کسی نے درخواست دائر کرنی ہو تو 6 مہینے تک درخواست ہی رجسٹر نہیں ہوتی وہاں۔ 6 ماہ تک درخواست وصول ہی نہیں کرتے، رجسٹریشن نہیں کرتے، درخواست کی رجسٹرڈ نہیں کرتے، اس کو اندراج نہیں کرتے اس کا کہ آپ کی درخواست ہمیں مل گئی ہے۔ 6 مہینے تک، اندازہ کر لیں آپ۔ یورپ کے کسی بھی ملک میں آپ جائیں تو فوراً آپ کی درخواست کو قبول کیا جاتا ہے، فوراً اس کا رجسٹریشن نمبر لگ جاتا ہے، فوراً آپ کی پیشی آپ کو مل جاتی ہے۔ تو اس وقت تک مظلوم جو ہے نا اگلے جہان کو سدھار جاتا ہے بیچارہ۔ 6 مہینے تک باری نہیں آتی، مظلوم تو بیچارہ مارا جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئی عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے۔
10-10, 15-15, 20-20 سالوں سے مقدمات جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی حل نہیں نکلا 1947 میں جو زمینوں کے جھگڑے تھے وہ ابھی تک چل رہے ہیں، ابھی تک چل رہے ہیں، لوگ مارے گئے، ختم ہو گئے، نسلیں ختم ہو گئی لوگوں کی، لیکن وہ مقدمے عدالتوں میں ابھی چل رہے ہیں۔ وہ جج بھی بیچارے مر گئے جن کے پاس وہ مقدمے درج ہوئے تھے، اور اب آگے نہ جانے کتنے جج اور بھی آ چکے ہیں، لیکن یہ کیس ابھی تک چل رہے ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اس لیے کہ عدالتیں کم ہیں اور ہمارا نظام جو ہے عدالتی نظام کمزور ہے، یہ بہت زیادہ الجھا ہوا نظام ہے۔ تو ظلم اور ناانصافی اور جور و جفا یہ تو عام ہے۔ قبضہ مافیا جو ہے، کسی بھی پلاٹ پر کوئی آدمی قبضہ کر لیتا وہ چھوڑتا نہیں۔ ظلم و بربریت کا دورہ ہے، پتہ مافیا ہے، قبضہ مافیا اور دیگر کبھی جرائم جو ہے نا وہ تو زندگی کا معمول بنے ہوئے ہیں۔ اکثر ممالک سیاسی طور پر غیر مستحکم ہیں، اپنے ایشیا کے اندر اور افریقہ کے اندر اقتدار کی رسا کشی جو ہے اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، میرے پاس اقتدار ہو، میرے پاس اقتدار ہو، اس آپا دھاپی میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے۔ پاکستان میں نہ جانے کتنے افراد مارے گئے، انتخابات کے موقع پر ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو مختلف ممالک میں فوجی حکومتیں قائم ہیں، جی ہاں ایشیا اور افریقہ میں، مغرب میں ایک بھی فوجی حکومت قائم نہیں، مغربی دنیا میں ایک بھی فوجی حکومت قائم نہیں، کسی ملک میں فوجی حکومت قائم نہیں، لیکن یہ ایشیا اور افریقہ کے ممالک ہیں کہ یہاں اکثر و بیشتر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں فوجی حکومتیں قائم ہیں۔ تو سیاستدان جو ہے جو اقتدار میں آتے ہیں ملک کو لوٹ کر ہکے ہو جاتے ہیں، عوام کو پتہ نہیں، عوام کا سیاسی شعور جو ہے وہ کم ہے، سیاسی شعور کی سطح عوام کی پست ہے، اس لیے سیاستدان ان کو بیوقوف بنا کر اقتدار میں آتے ہیں اور دولت لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں باہر، خزانہ خالی کر کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، کسی مغربی ملک میں جا کر پناہ لے لی، وہاں اپنے آپ کو مطلب ہے غریب دکھا کر، اپنے آپ کو مطلب ہے کمزور دکھا کر، اپنے آپ کو مظلوم کر کے پیش کرتے ہیں کہ میں تو جی بڑا مظلوم ہوں، حکومت مجھ پر ظلم کر رہی ہے، مجھے سیاسی پناہ دی جائے۔ تو مغربی مالک تو چاہتے ہیں کہ یہ دولت جو لوٹ کر لایا ہے یہ ہمارے ملک میں یہاں ہمارے بینکوں میں جمع کرائے، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا، تو وہ اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں۔ تو مختلف ممالک میں فوجی حکومتیں اسی لیے قائم ہیں، تو سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ ملکی خزانہ لوٹ کر جو لے جاتے ہیں، یہ ایک فن بن چکا ہے ان ممالک میں، ایشیائی ممالک میں اور افریقی ممالک میں۔ یہ صورتحال ایک فن کی حیثیت اختیار کر گئی کہ کون اچھا سیاستدان ہے۔ اچھا سیاستدان وہ ہے جو زیادہ دولت لوٹتا ہے، جو خزانے کو زیادہ سے زیادہ لوٹ لے وہ اچھا سیاستدان ہے، جو لوٹنے کا اچھا فن جانتا ہے وہ سب سے اچھا سیاستدان ہے، جسے لوٹنا نہیں آتا وہ اس کو سیاستدان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو جہالت اور ناخواندگی کے سبب عوام کا جو سیاسی شعور ہے وہ بالکل پست سے پستر ہو چکا ہے، اور بیشتر ممالک میں سیاسی شورشیں ہو رہی ہیں، دنگے فساد چل رہے ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو اب یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغربی دنیا اور مشرقی دنیا یہ باہم مربوط ہے؟ یہ تو ذرہ برابر بھی مربوط نہیں ہے۔ مغربی دنیا تو سیاسی طور پر بڑی مستحکم ہے، لیکن مشرقی دنیا میں کوئی استحکام نہیں، کوئی استقلال نہیں، کوئی بہتری نہیں یہاں۔ تو عزیزان محترم، دنیا جو ہے نا اس وقت سیاسی طور پر بھی غیر مربوط ہے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا، یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ اس وقت قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر سیاسی عدم ارتباط ہے۔ میں نے آپ کو پہلے معاشی عدم ارتباط بتایا ہے، اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا معاشرتی عدم ارتباط، آج آپ کو بتا رہا ہوں سیاسی عدم ارتباط۔ تو قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر یا ملکی سطح پر اور بین الممالک سطح پر سیاسی عدم ارتباط موجود ہے۔ جی ہاں، وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔